آداب ناظرین، خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں بھارتی شہریوں کو عراق کے 5 صوبوں نینوا، صلاح الدین، دیالہ، یعقوبہ اور امبر میں اور اس کے علاوہ کرکک نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ جو لوگ مذہبی مناسبت سے عراق جا رہے ہیں وہ نجف اور کربلا جا سکتے ہیں، لیکن پڑوسی ملک شام نہ جائیں۔ عراق سے سڑک کے راستے شام نہ جانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضداشت داخل کرنے والے شراب کے مفرور تاجر وجے مالیہ کی درخواست پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی۔ سماعت اب ہولی کے بعد ہوگی۔ ای ڈی کی جانب سے مالیہ نے بھارت میں اپنی جائیداد ضبط کرنے کی کارروائی کے خلاف درخواست داخل کی تھی۔ مالیہ پر سرکاری بینکوں کے تقریباً 9,000 کروڑ روپے غبن کرنے کا الزام ہے۔ وجے مالیہ نے تقریباً 6 مہینے قبل اپنے رشتہ داروں کے نام والی سبھی املاک ضبط کرنے پر روک لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس سے قبل انہوں نے بامبے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی تھی۔ اور بین الاقوامی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں غیر قانونی سرگرمیوں اور متعدد دہشت گرد گروپوں کو اب بھی مالی مدد مل رہی ہے۔ FATF نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کی مالی اعانت پر نظر رکھنے والی اس تنظیم کے ذریعے اس کو روکنے کے لیے ضوابط کو سخت بنانے کے باوجود دہشت گردوں کو رقم مل رہی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کو مستقل طور پر مالی مدد دستیاب کرا رہا ہے اور ان تنظیموں کا اہم نشانہ بھارت ہے۔ اس نے FATF سے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ پیرس میں جاری ایک ہفتے کے FATF مکمل اجلاس میں پاکستان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے مشکوک ملکوں کی فہرست میں رکھا جائے یا ممنوعہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے یا ان سے باہر کیا جائے۔ حکومت کی اعلیٰ مقصد والی سوئل ہیلتھ کارڈ اسکیم کو آج 5 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ملک میں ہر کھیت کی پیداواری قوت کا جائزہ لینے کے لیے 2015 میں یہ اسکیم شروع کی گئی تھی۔ اس اسکیم کا مقصد کسانوں کو ہر 2 سال میں مٹی کی صحت پر مشتمل کارڈ جاری کرنا ہے۔ سال 2015 سے 2017 تک پہلے مرحلے میں کسانوں کے مابین 10 کروڑ سے زیادہ سوئل ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں ملک بھر کے کسانوں کو 11 کروڑ سے زیادہ کارڈ دیے گئے ہیں۔ اور چین میں کرونا وائرس کا قہر اب بھی جاری ہے۔ اس سے تقریباً 1800 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں اور 70,500 معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس درمیان عالمی صحت تنظیم کے نمائندہ وفد نے کل سے بیجنگ اور گوانگ زونگ اور سیاچون صوبوں میں جانچ شروع کر دی ہے۔ WHO نے کرونا وائرس کے قہر پر مکمل روک لگانے کے خلاف انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کے باہر اس بیماری سے آبادی کا ایک چھوٹا حصہ متاثر ہے۔ اور کرونا وائرس کے اثر سے دنیا کی سب سے مشہور کمپنی ایپل کا پروڈکشن بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ایپل نے سرمایہ کاروں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ دوسری سہ ماہی کے مالی ہدف کو حاصل نہیں کر پائے گی کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے آئی فون کے پروڈکشن میں کمی کی گئی ہے۔ کمپنی نے کہا تھا کہ اس کے سبھی آئی فون ہبئی صوبے کے باہر تیار ہوتے ہیں اور یہ کہ اب سبھی جگہوں کو پھر سے کھول دیا گیا ہے۔ ایپل کا کہنا ہے کہ چین میں آئی فون کی مانگ میں بھی کمی آئی ہے کیونکہ ایپل کے 42 ریٹیل اسٹوروں میں سے کئی بند ہو گئے ہیں۔ ایپل پہلی بڑی امریکی کمپنی ہے جس نے تسلیم کیا ہے کہ کورونا سے اقتصادی صورتحال متاثر ہوئی ہے۔ اور برلن میں منعقدہ لورس ایوارڈز کا 20واں ایڈیشن کئی معنوں میں خاص رہا۔ فارمولا 1 چیمپئن لوئس ہیملٹن اور بارسلونا کے فارورڈ لائنل میسی کو اسپورٹس مین آف دی ایئر کا مشترکہ فاتح قرار دیا گیا کیونکہ ایوارڈز کی 20 سالہ تاریخ میں پہلی بار ووٹنگ ٹائی رہی۔ مرسیڈیز ڈرائیور ہیملٹن نے 2019 میں 6ٹھی بار فارمولا 1 ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تھی۔ دوسری طرف میسی نے ریکارڈ 6ٹھی بار بیلین ڈی اور جیتا تھا۔ بھارت کے لیے بھی ایوارڈ کی یہ تقریب یادگار رہی۔ 2011 میں کرکٹ عالمی کپ جیتنے کے بعد نوجوان کھلاڑی کے ذریعے سچن تندولکر کو کندھوں پر اٹھا کر کیے گئے وکٹری لیپ کو گزشتہ 20 برس کا بہترین اسپورٹنگ موومنٹ قرار دیا گیا۔ اور خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔